والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست باواز بلند درود پاک میں نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب یا سیدی یا شفیع من عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زباں پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محاورۃ ترجمہ، اے مولا ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ لفظی ترجمہ، نہ کہ ان کے رستے پہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور اس آیہ مقدسہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تعلق یہ کہ پچھلی آیت مقدسہ میں سیدھے راستے کا ذکر ہوا اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جو بھی چیز ہے اس کا جب متضاد پتہ ہوگا تو اس کی پہچان ہوگی، لہٰذا صراط مستقیم پہلے ذکر ہوا اور غلط راستہ جو ہے، بھٹکانے والا راستہ جو ہے وہ اس آیہ مقدسہ میں ذکر ہوا۔ دوسرا تعلق یہ کہ صراط مستقیم اللہ والے جو ہیں وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور اس آیہ مقدسہ میں اس طرف اشارہ ہوا کہ وہ ہر وقت اپنے پروردگار کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں کہ گمراہوں سے اور جو دلال ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے یا الہ العالمین ہمیں ہر وقت بچانا اور ہمیں ہر وقت صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے عزیز محترم، لفظ غیر جو ہے اس کے دو معنی ہیں، نا اور مگر۔ مغضوب غضب سے بنا ہے، مغضوب غضب سے بنا ہے، غضب اس کا مصدر ہے اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ المغضوب یعنی جن پر غضب ہوا یا جن پر غضب کیا گیا، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ مفعول وہ ہوتا ہے کہ جس پر فعل واقع ہو، جس پر کوئی واقعہ واقع ہو، اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ ایک مفعول ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو، جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ زید نے بکر کو مارا، ایک مثال چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، زید نے بکر کو مارا۔ اب یہاں فعل کیا واقع ہوا، کام کیا واقع ہوا؟ مارنا۔ مارا کس نے؟ وہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے۔ زید نے مارا، زید فاعل ہے۔ مارا کس کو؟ وہ مفعول ہے۔
یعنی بکر کو مارا گیا۔ واقعہ جو ہے وہ بکر کے اوپر نازل ہوا، وہ بکر پر مارنا جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ بکر پہ آیا، لہٰذا بکر مفعول ہوا۔ تو اس زمن میں یہ سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال دی ہے، المغضوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جن پر غضب ہو چکا ہے، جو اللہ کے غضب میں بھٹک رہے ہیں، یا الہ العالمین ان سے بھی بچانا۔ مغضوب اس کا لفظی معنی ہے، اس میں تھوڑی سی بحث بھی میں عرض کروں گا سمجھانے کے لیے۔ بعض کم عقل لوگوں نے اس کا لفظی معنی مراد نہیں لیا، بلکہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ مراد لے کر نعوذ باللہ من ذالک نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ المغضوب جو ہے اس کا لفظی معنی جو ہے حیرت، حیرت اس کا لفظی معنی، اور عام اصطلاح میں جو عام ہم یا عربی لوگ جو ہیں وہ اپنی اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے جو دل میں حالات گزرتے ہیں، جو تصورات آتے ہیں کہ فلاں بندے سے ہم نے ایسے بدلہ لینا ہے، تو اس تصور کو، اس خیال کو عربی لغت میں اصطلاح میں مغضوب کہا جاتا ہے۔ یہ عام اصطلاح میں مغضوب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظی معنی ہے حیرت۔ بعض کم عقل لوگوں نے، بعض کم علم لوگ جو ہیں، میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے لیکن گمراہ کن بھی ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ضالًا فہدیٰ، سورۃ الضحیٰ میں اس کا ترجمہ یہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس سے اصطلاحی معنی نہیں مراد، یہ میں عرض کرتا جاؤں، سورۃ الضحیٰ میں یا کسی بھی مقام پر جب اس کا اشارہ لفظ ضال جو ہے یہ جس وقت انبیاء علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا جائے تو اس میں لفظی معنی مراد ہوتے ہیں، نہ کہ اصطلاحی معنی۔ لفظی معنی حیرت، پریشانی، یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں گمراہ ہوں، میں خود بذات خود گمراہ ہوں، تو میں آپ کو ہدایت کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر مجھے ہی سیدھے راستے کا نہیں پتا، آپ کے تصور میں، آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ خیال اترے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک راستے سے بھٹکا ہوا ہوں یا تھا بھٹکا ہوا، انبیاء علیہ السلام کی یہ شان کے خلاف ہے، یہ لفظ، یہ جملہ، یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ ایسا ہرگز یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہدایت لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ لہٰذا رب ذوالجلال نے فرمایا نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم، اعلیٰ اس میں جات، ہم ضمیر، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ۔ ترمذی شریف میں ان دونوں کی وضاحت ایسے ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المغضوب سے مراد ہے یہودی اور الضالین سے مراد ہے نصرانی۔ تفسیر کبیر نے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کی ہے، تفسیر کبیر والوں نے تھوڑی سی اور بھی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو حد کفر تک نہیں پہنچے، یعنی جو کافر نہیں ہوئے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حد کفر تک پہنچ چکے۔ اور دوسری وضاحت یہ کی المغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی کھلے کافر جن کا ہمیں پتہ ہے یہ کافر، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ظاہراً کافر باطناً کافر، جن کو قرآن پاک نے لفظ منافق کہا ہے، منافق کے لفظ سے ان کو یاد کیا ہے جو یا ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے عزیز محترم،
کافر سے منافق جو ہے وہ زیادہ بدتر ہے اور زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ کافر کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس سے بچنا ہے، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، یہ بندہ کافر ہے، اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لیکن منافق وہ ہے جو ظاہراً مسلمان کا لبادہ اڑائے، چاہے وہ حالت داڑھی میں ہو یا حالت شیب میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ مرنا یہ ہے کہ ہمیں منافق کی پہچان جلدی نہیں ہوتی۔ یار بد تر بود از مار بد، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ برا یار جو ہے وہ برے مار یعنی برے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ برا سانپ جو ہے، سانپ کا کام ہوتا ہے ڈسنا، برا سانپ جو ہے وہ انسان کی جان لے گا، انسان کو ڈسے گا، انسان کی جان نکل جائے گی۔ لیکن برا یار جو ہے وہ انسان کی جان کی تو حفاظت کرے گا ظاہراً، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ برباد کرے گا۔ تو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ برے سانپ سے برا یار جو ہے وہ زیادہ بدتر ہے۔ لہٰذا منافقین جو ہیں یہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ باہر نہیں، یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان سے بھی میری پناہ مانگ جو ظاہراً کافر ہیں اور باطناً بھی کافر ہیں، جو کھلے کافر ہیں، اور ان سے بھی میری پناہ مانگ کہ جو منافقین ہیں، جو ظاہراً مسلمان باطناً کافر ہیں، ان سے بھی میری پناہ مانگ۔ تو میرے عزیز محترم، اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں صوفیاء اکرام کا تھوڑا سا کلام اور جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے وہ بھی تھوڑے سے عرض کرنے ہیں، اس تمنا، اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت یہ حاصل ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت جو ہے وہ گمراہی اور اس جیسے جو بھی لفظ ہیں، میری زبان یہ زیب نہیں دیتی، ایسا تصور کرنا، ایسا دل میں خیال اترنا، انسان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسلام مسلمان کہلانے کے وہ لائق نہیں رہتا کہ جو یہ گمان کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی گمراہ ہے، جو یہ تصور بھی کرے۔ کیوں؟ ان کی جماعت، انبیاء علیہم السلام کی جماعت جو ہے وہ ہمارے لیے رہبر ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارا لبادہ اوڑھ کے، انسانی لبادہ اوڑھ کے وہ دنیا میں آئے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، میرے نبی کا بہت بڑا احسان، والدین کا اتنا بڑا احسان نہیں۔ یہ بھی میں نقطہ عرض کر دوں کہ والدین کا احسان کیا ہے۔ والدین کا احسان یہ ہوا کہ عالم ارواح میں وہ ہمیں لے کر عالم اجسام میں لے کے آئے۔ ہماری حقیقت روح تھی، پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، بلکہ یہ احسان نہیں، صوفیاء اکرام اسے احسان نہیں کہتے۔ میں عالم ارواح میں تھا، میرے ماں باپ کے توسل سے میں عالم اجسام میں آیا، یعنی مجھے یہ جسم ملا، مجھے یہ دنیا ملی۔ دنیا میں آ کے مومن بندہ پھنس جاتا ہے، دنیا میں آ کر مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کو دنیا قید خانہ، میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ یاد آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا یہ زیب و زینت، یہ خوبصورتیاں، یہ جنت جو ہے، یہ کافر کے لیے دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، مومن بندہ جو ہے وہ دنیا کو نہیں سنبھالتا، وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، جس سے میرا مولا، جس سے میرا آقا خوش ہو جائے، میرے سے وہی عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو سب سے پہلا یہ فائدہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات جو ہے وہ اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت نہیں۔ یہ جملہ ہرگز کبھی بھی اگر کسی قرآن پاک کے ترجمے میں یہ موجود ہے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ نہ پڑھیں، میں یہ عرض کروں گا۔ اگر قرآن پاک کے ترجمے، کیونکہ ترجمہ میں بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں کی، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہماری مساجد میں وہ قرآن پاک موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ قرآن پاک میں تو یہ
ایک حرف کی بھی تبدیلی نہ کر سکے، وہاں تو ان کا بس نہ چلا، تو انہوں نے قرآن پاک کے تراجم جو ہیں، جو ترجمے، جو تفسیریں کی ہیں، انہوں میں اپنی جو خباثت ہے، جو غلاظت ہے، وہ قرآن پاک کے ترجمے میں دکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے جب بھی پڑھنا ہے، اگر پڑھیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ترجمہ کنز الایمان پڑھیے۔ الحمدللہ بہت پیارا ترجمہ اور بہت ہی پیاری تفسیر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا جی، اس آیا کا زیر تحت صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ضالین اور مغضوب عالم ارواح میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، آپ کی پسلی سے تمام آپ کی اولاد کو نکالا گیا چونٹیوں کی حالت میں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب وہ نکالے گئے نا، سارے ہی آدمی، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے، چونٹیوں کی حالت میں جب نکالے گئے، سارے ہی انسان جب نکل کر باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صوفیاء کرام ان دو لفظوں کے ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا چھینٹا اپنی ساری مخلوق حضرت انسان پہ ڈالا، جس پر وہ قطرہ پہنچ گیا، جس کے سینے پہ، جس کے سر پہ وہ قطرے کا ذرہ پہنچ گیا، وہ یا تو ایمان لے آیا یا لے آئے گا۔ جس کو وہ نور کا چھینٹا نصیب ہو گیا، اس کو حالت ایمان میں ہی موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نور کا چھینٹا جس کو نصیب ہو گیا، اس کو حالت ایمان میں موت آئے گی، اور جو اس نور کے چھینٹے سے محروم رہ گیا وہ گمراہ کون ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوگا، چاہے لمبے سے لمبا سجدہ کر لے، چاہے ساری زندگی عابد ہو کے گزارے، ساری زندگی عبادت میں گزارے، لیکن اس کی موت جو ہے وہ حالت ایمان میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس نور کے چھینٹے سے محروم رہ گیا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عابد جو ہے وہ اپنی عبادت پہ فخر نہ کرے، وہ اپنی عبادت پہ فخر نہ کرے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، بہت بڑا زاہد ہوں، بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، بلکہ فقط اللہ کی ذات پہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، ایک تیلن عورت تھی، اس نے پوچھا ہے بایزید تیری داڑھی زیادہ عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، یا میرے بیل کی پونچھ زیادہ عظمت والی ہے؟ میرے سے آ کے کوئی یہ جملہ کہے تو پھر بچ کے کہاں جائے؟ لیکن اللہ کے ولیوں کی اپنی شناخت ہوتی ہے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اے تیلن، اے عورت، اے میرے سے ایسا سوال کرنے والی، اگر تو مجھے حالت ایمان میں موت آ گئی تو میری داڑھی تیرے بیل کی پونچھ سے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ فضیلت والی ہے، لیکن اگر حالت ایمان میں موت نہ آئی تو میری داڑھی جو ہے اس سے تیرے بیل کی پونچھ زیادہ عظمت والی ہوگی۔ آپ کی وفات کے بعد اسی عورت نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے بایزید تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ اے میرے سے سوال کرنے والی، تیری بیل کی پونچھ کو میری داڑھی کے ساتھ کیا نسبت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا